پاکستان میں سے اگر لاہور سے میزائل فائر ہوتا ہے تو وہ کہاں کہاں جا سکتا ہے, اس کی رینج کتنے 1000 کلومیٹر یا کتنے 100 کلومیٹر ہونی چاہیے. یعنی کہ سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا چیلنج سمجھ آئے کہ کیونکہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ چیلنج انٹرنلی ہوتے تھے. اب کیونکہ دنیا کی پوری پیراڈائم شفٹ ہو گئی ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے, کمیونیکیشن کی وجہ سے, ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے, کہ اب چیزیں بہت ایزی. مثال کے طور پر اب پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا کہ ایک مذہب دوسرے مذہب پر اثر انداز ہوتا ہو, بہت زیادہ. پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا کہ ایک زبان دوسری زبان پر اثر انداز ہو رہی ہے. پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا کہ ایک کلچر دوسرے کلچر پر اثر انداز ہو. لیکن اب آپ جسٹ اپنے ارد گرد ہی دیکھ لیں کہ آپ کے گھر میں ہی اتنی طرح کے کلچر, اتنی طرح کی ریلیجیس باتیں, اتنی طرح کی لینگویجز آپ کے گھر کے اندر آ گئی ہیں. یعنی کہ اب ممکن نہیں رہا کہ ہندوؤں کا اثر ہمارے اوپر نہیں آئے گا, سکھوں کا اثر ہمارے اوپر نہیں آئے گا, عیسائیوں کا اثر ہمارے اوپر نہیں جائے گا, یا ہمارا اثر ان پر نہیں جائے گا. یعنی کہ یہ تمام چیزیں. لیکن سروائیو کون کرے گا؟ جو نالج اورینٹیڈ ہوگا, جس کے پاس کریکٹر ہوگا, جس کے پاس اخلاقیات ہوں گی, جس کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی, جس کے پاس علم ہوگا, جو پرو ایکٹیو اپروچ کے تحت پرابلمس کو ڈیل کرے گا. مثال کے طور پر یہ یوتھ ہے, اس 10 کروڑ یوتھ کے لیے پوری ورکنگ امریکہ نے, یو کے نے, چائنا نے کی ہوئی ہے کہ اس یوتھ کو کیسے, کس سمت میں, کب, کہاں سے لے کے جانا ہے. کیا ہمارے بھی کسی تھنک ٹینک نے, کسی مذہبی جماعت نے, ہماری گورنمنٹ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اس 10 کروڑ آبادی جو اس ایج میں ہے کہ جس کے اندر نظریات بن رہے ہوتے ہیں, فکر بن رہی ہوتی ہے, ہم کو ان کو دینے کے لیے مذہبی حوالے سے, ریسرچ کے حوالے سے, اوورآل کیا ہمارے پاس کچھ ایسا پوائنٹ آف ویو موجود ہے کہ وہ ہمارے آرگومنٹ سے ایگری کریں گے؟ فرض کریں ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, بچے ہمیں کہتے ہیں عقیدہ اور عقل. سمپل سا میں آپ کو سوال دوں, وہ کہتے ہیں جہاں عقیدہ آتا ہے وہاں عقل نہیں ہوتی. سمپل سا ایک سوال ہے, لیکن اس کے اندر بات کیا ہے؟ اس کے اندر بات یہ ہے کہ جتنے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں وہ کیا ہیں؟ بیوقوف. یہ وہ سوالات ہیں جو ڈائریکٹلی آ رہے ہیں کہ جتنے لوگ عقیدے والے ہیں, مذہب والے ہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں, وہ سارے لوگ کیسے ہیں؟ بیوقوف ہیں. یعنی کہ یہ اعتراضات ہیں ہمارے اوپر. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو مذہبی لوگ ہیں, ہم یہ جواب دیں کہ نہیں, ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بھی کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہوا میں ہم نے بنا لیا. ہمارے پاس آرگومنٹس ہیں ایگزسٹنس آف گاڈ کے, ہمارے پاس آرگومنٹس ہیں وننس آف گاڈ کے, ہمارے پاس آرگومنٹ ہیں وحی کے, ہمارے پاس آرگومنٹ ہیں انسانی زندگی کے مسائل کے حل کے, ہمارے پاس آرگومنٹ ہے کہ انسان کس طرح سے مذہب کے ذریعے سے عقل کو بھی اپنی ڈیولپ کر سکتا ہے, کس طرح وہ اپنی اخلاقیات کو ڈیولپ کر سکتا ہے, کس طرح وہ اچھا معاشرہ بنا سکتا ہے, کس طرح وہ اچھے لوگوں کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکتا ہے, کیسے وہ معاملات کو سلجھا سکتا ہے, کیسے وہ ریلیشنز کو مینیج کر سکتا ہے. جب تک آج کے دور میں آپ عملی طور پر اس بات کا پروف نہیں دیں گے کہ مذہب کی وجہ سے آپ کے معاشرے میں سچ بولا جاتا ہے, مذہب کی وجہ سے آپ کے معاشرے میں دھوکہ نہیں دیا جاتا, مذہب کی وجہ سے آپ کے معاشرے میں انصاف ہے, مذہب کی وجہ سے آپ کے معاشرے میں عدل ہے, آپ دنیا کو آنے والے وقت میں یہ پروف نہیں کر پائیں گے کہ آپ سچ ہیں. کیونکہ اب وہ جو پرانے آرگومنٹ کا انداز تھا وہ مانا نہیں جاتا. ایک اس کی اپروچ تو یہ ہے کہ جس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فریضہ اقامت دین ہو جائے, اسلامی ریاست کا قیام ہو جائے اور اسلام کے فائدے تمام لوگوں کو نظر آئیں. اور اس سے پہلے جو ایک چیز ہے, اگر وہ نہیں ہوتا, فرض کریں اگلے 50 سال, 60 سال, 70 سال, ہم ایک ایگزمپشن کرتے ہیں جس طرح کے حالات ہیں, جیسی چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں, پھر یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک لیول ہوتا ہے, وہ علمی لیول. وہ کیا لیول ہوتا ہے؟ علمی لیول کے اوپر یا ریسرچ کے لیول کے اوپر آپ لوگوں کے اس طرح کے کوسچنز یا اس طرح کے آبجیکشنز کا جواب دیتے ہیں جو دنیا آپ کے اوپر کر رہی ہے. ابھی تو ہمارے یہاں پاکستان میں یا اسلامی دنیا میں اس طرح کی ویب سائٹ بین ہے جس میں دین کے اوپر ڈائریکٹ اعتراضات کیے جاتے ہیں. ہمارے ابھی نوجوان ڈائریکٹلی اپروچ نہیں کر رہے, لیکن یہ زیادہ سا کام رکے گا نہیں. آج آپ کسی یونیورسٹی کے بچے, مثال آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کے, ہمارے یہاں جس طرح سائنس پڑھائی جاتی ہے یا جو ہمارا ماحول ہے اس میں ایتھیسٹ ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں. آپ چاہیں یا نہ چاہیں, بچے کو جس طرح سے سائنس پڑھائی جا رہی ہے اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ اس پورے یعنی کہ سائنس کے پڑھنے میں خدا کے وجود کو کہیں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی بلکہ اس کو سائڈ کر کے. آپ دیکھیں جو بندہ 16-18 سال تک ایک خاص حوالے سے پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے, آپ چاہیں یا نہ چاہیں, وہ زبان سے شاید نہیں کہے گا میں اللہ کو نہیں مانتا, لیکن عملی طور پر جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ایتھیسٹ, الحاد. تو جو محسن صاحب آپ کو جن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت یہ جو چیلنج ہے ریسرچ کا, جس ٹاپک پہ ہم آپ کو لانا چاہ رہے ہیں, کیا ہم مذہبی لوگ, ہمارے ادارے
یا ہمارے جو لوگ جو اس کا درد رکھتے ہیں، کیا وہ اس سمت میں سفر کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان یا ہمارے آنے والی نسلیں، ان کو جو اسلام ہم پہنچائیں گے، جو تعلیمات ہم پہنچائیں گے، وہ ان کو جو اعتراضات دیے جا رہے ہیں فیس بک کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے، اس کے جوابات ہمارے پاس موجود ہیں. یا ہم سے اگر کوئی پوچھ لے کہ مذہب کی ضرورت کیا ہے، مذہب آپ کے، اب ہم کہیں گے کہ ہمیں اخلاقیات دیتا ہے، وہ کہیں گے پروو اٹ. کہاں پر اخلاقیات؟ ہم کہیں گے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ روحانی سکون دیتا ہے، وہ کہیں گے اچھا کہاں ہے روحانی سکون، کہاں ہے خوشی، ذرا چہرے اپنے چہروں کے اندازے لگائیں پاکستانیوں کے. ہم کہتے ہیں نہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس سے بڑا ہمیں نظریہ ملا ہے، ہم اسٹرینتھ. وہ کہتے ہیں کون سا نظریہ آپ کے پاس، کیا اسٹرینتھ ہے؟ یعنی کہ کہیں ایسے آپ جتنے سوال جواب کرتے جائیں گے آپ کو محسوس. یا فرض کر لیں آپ انہیں کہہ دیں کہ ہمیں قانون دیتا ہے ہمارا دین، ہمیں قانون دیتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا قانون پہ عمل کہاں پر ہے؟ اس قانون جو آپ نے لیا ہے اس کا آپ کے گھروں میں عمل ہو رہا ہے، آپ کے تعلیمی اداروں میں عمل ہو رہا ہے، آپ کے سیاسی ایوانوں میں عمل ہو رہا ہے، آپ کے کسی اور اداروں میں عمل ہو رہا ہے؟ کہاں ہے وہ قانون، کہاں پر عمل ہو رہا ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں یہ واقعی چیزیں نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے وہ جو تحقیقی سوالات تھے نا، ہم ان سوالات کو لے کے بیٹھے نہیں، کیونکہ ہم نے اسلام کو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے تک لمیٹڈ کر لیا. مثال کے طور پر ہم میں سے جتنے ہیں، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کے باپ دادا زیادہ تر یہ کیا تھے؟ فرض کر لیں پردادا کے دادا کس مذہب سے تعلق تھا ان کا دین سے؟ زیادہ تر ہندو یا جو ہے وہ سکھ، اس سے ہوئے نا. مطلب میرے بھی آپ کے بھی زیادہ تر، خاص طور پہ جن کے عرب سے تعلق نہیں ہے. تو کیا وہ دین کی تبلیغ کی گئی تو کیا گیا تھا؟ ہم نے کتنے لوگوں کو اسلام میں لائے؟ کیا آج تک ہم نے بیٹھ کے اس بات کے اوپر کوئی ورکنگ کی ہے کہ ہندوؤں کو اتنی بڑی ہمارے پاس ایک پوری آبادی موجود ہے ہمارے ساتھ ہی، ان ہندوؤں کو مسلمان کرنے کے لیے ہمارے لٹریچر میں ہمارے پاس کیا ہے؟ یعنی کہ ہم نے اس کے اوپر کوئی تھنک ٹینک بنایا ہو، کوئی ریسرچ کی ہو کہ ہندوؤں کا جو اپنا بھگوان کا نظریہ ہے وہ کیا ہے، ہندوؤں کا عبادات کا نظام کیا ہے، ہندوؤں کا جو ہے وہ اخلاقیات کا نظام کیا ہے، اور اس کو ہم پھر جو ہے وہ اپنے دین کے ذریعے سے یہ سمجھائیں کہ ہاں ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں. یا فرض کر لیں کہ ہم نے ان کی سنسکرت میں جا کے، ان کی زبان میں جا کے اتنا کام کیا ہو، یا ہماری ایسی چیزیں ہوں. یعنی کہ جو بات ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اداروں کے لیول پر ریسرچ کی طرف آنا ہوگا. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ابھی تک ٹیکسٹ بک سے نکل کے، ایکیڈیمک سے نکل کے اس تھنکنگ کی طرف جو ہمیں ریسرچ کی طرف لے کے جاتی ہے اس کو فیس کرنے کو تیار نہیں. کیونکہ وہ جو محسن زیاد صاحب نے بات کی تھی کہ سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جہاں کھڑے ہیں آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہم جہاں کھڑے ہیں کیا وہ صحیح ہے. اگر میں یہ کہتا رہوں، آپ سارے مجھے کہتے رہیں عتیق صاحب آپ جس جگہ کھڑے ہیں یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، میں تو نہیں جی میں صحیح جگہ کھڑا ہوں، تو کیا میں اپنی جگہ چھوڑوں؟ پہلے تو مجھے یہ احساس ہوگا کہ ہاں مجھے یہاں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، مجھے اس جگہ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ مجھے یہ صحیح پوزیشن نظر آئے. یہاں سے کھڑے تو مجھے پوزیشن نظر نہیں آئے گی. تو جب آپ اپنی پوزیشن بدلیں گے، دنیا کو دیکھیں گے، دنیا کے حالات کو دیکھیں گے، اور آپ کا کینوس صرف پاکستان سے یا ایک لوکل سے نکل کے انٹرنیشنل یا گلوبل ہوگا، تو تب آپ کو پرابلم سمجھ آئیں گے. جب وہ پرابلمس کی آپ لسٹ بنائیں گے تو پھر آپ ان کے سولوشن دیں گے. کہ بھی دنیا میں اس وقت یہ پرابلم ہے، الحاد بڑھ رہا ہے، دنیا میں سیکولرزم، پاکستان میں سیکولرزم بڑھ رہا ہے، پاکستان میں فحاشی بڑھ رہی ہے، پاکستان میں ہی میڈیا نے آپ کے پورے تعلیمی نظام کی جگہ لے لی ہے، پاکستان میں ہی آپ کا جو خاندان کا ادارہ ہے وہ بری طرح ٹوٹ رہا ہے، آپ کے اسی علاقے میں ماحول کے اندر جو صحت کے مسائل ہیں اس کو آپ کی خوراک کا پورا سسٹم چینج کر دیا گیا، آپ کی سوچیں وہاں سے کنٹرول ہو گئی. جب آپ ان پرابلمس کو سمجھیں گے تو پھر آپ جمعے کے خطبے کے ذریعے اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار کریں گے. جب تک ہم اس یعنی کہ رہیں گے نا جس کو کہتے ہیں ایک دوسرے کی ستائش کرتے رہیں گے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ پائیں. ٹھیک ہے ہماری لمیٹیشن بھی ہیں، ہمارے کچھ ریسورسز کے پرابلم بھی ہیں، لیکن کم از کم سب سے جو اہم ریسورس ہے سوچنے والا، یہ تو سٹارٹ ہو، یہ تو ایکٹیو ہو. کم از کم میرے اپنے مدرسے میں اسلامی حکومت تو رائج ہو، کم از کم میرے اپنے گھر میں اسلامی حکومت تو رائج ہو، کم از کم میرے 6 فٹ کے جسم پر تو اسلامی حکومت رائج ہو. جب تک ہمارے گھر، ہمارے ادارے اور ہماری ذات میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہوگا، آپ مجھے بتائیں دنیا یا پاکستان یا سوال پر کیسے قبول نہیں کرے گا؟ ذرا تھوڑا سا انالیسس کریں، مطلب تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں. میرے جسم کے اوپر اسلامی حکومت کا نظام ہے، میرے گھر میں اسلامی حکومت کا نظام ہے، میرے ادارے میں میرا ادارہ جس طرح چلتا ہے، جس طرح فیصلہ سازی ہوتی ہے، جس طرح ہم آپس میں بیٹھتے ہیں،
جس طرح کی وہاں آپ کو خود پتہ ہے کیا پالیٹکس چلتی ہے، کیسی گفتگو ہوتی ہے، کن ایشوز کے اوپر ہم اپنی انرجی ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں. ہمارے پاس 3 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں مسلمانوں کے پاس پاکستان میں، صرف کتنا بڑا نیٹ ورک ہے. لیکن 3 لاکھ مسجدوں کے اوپر اگر فرض کر لیں میں یہ کہوں کہ کسی 2-3 بڑی کمپنیوں کو یہ ریسرچ ماڈل دیا جائے، فرض کر لیں 1 کروڑ روپیہ مختص کیا جائے کہ 1 کروڑ روپے کی ریسرچ ہوگی اور 6 ماہ بعد یہ بتایا جائے گا کہ ان 3 لاکھ مسجدوں کی وجہ سے پاکستانیوں کی اخلاق، پاکستانیوں کا کردار، پاکستانیوں کی عادات، پاکستانیوں کا رویہ، پاکستانیوں کے سوچنے کا انداز، پاکستانیوں کے پاس اسلام کا علم، پاکستانیوں کے پاس معاشرے کا علم، اس میں کتنا اضافہ ہوا. آپ حیران رہ جائیں گے. اگر خدا نخواستہ صحیح طرح کیلکولیشن کی جائیں تو آپ کو لگے گا کہ ایک مسجد پورا 1 سال خطبے دیتی ہے اور اس کے جو مقتدی ہیں ان کے علم میں کتنا اضافہ ہوا ہے. یعنی کہ اس کا علم کیا واقعی وہ، یا فرض کریں ایون اب جماعتوں کا آپ انالیسس کر کے کبھی دیکھیں کہ ایک بندہ آیا کسی بھی مذہبی جماعت میں آیا، میں نام نہیں لیتا، کسی بھی پاکستان کی کوئی بھی مذہبی جماعت ہو، جب وہ داخل ہوا تھا، داخل ہونے کے بعد پہلے 2-4-5 ماہ میں اس کا نالج پڑھا. فرض کریں تبلیغی جماعت ہے، دعوت اسلامی ہے، جماعت اسلامی ہے، تنظیم اسلامی ہے، کتنی جماعتیں ہیں پاکستان میں. پہلے 6 ماہ میں اس کا علم بڑھا، اس کو کچھ نئی چیزیں مطابق سکھائی گئیں. اس کے بعد اگلے 25 سال وہ اس جماعت میں رہتا ہے، اس کا علم ہم نے کتنا بڑھایا. یعنی کہ ہم اس کو میجر کریں، پیمائش کریں، وہ کتنا علم اورینٹیڈ ہو گیا ہے، اس کا اخلاق، کردار، رویہ کتنا ڈیولپ ہو گیا ہے. جب تک ہم اس لیول پر ریسرچ، یعنی کہ ہم ریسرچ سے یہ مراد دے رہے ہیں کہ اس طرح کے انالیسس کیے جائیں. فرض کر لیں کہ درس نظامی ہے، درس نظامی کے اوپر ریسرچ ہو کہ درس نظامی کی وجہ سے معاشرے میں جو ائمہ اور خطباء ہم دے رہے ہیں کیا وہ معاشرے کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. اگر نہیں پوری ہو رہی تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ درس نظامی کا کورس چینج کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ڈالیں کہ جو چیلنجز ہیں معاشرے کو وہ اس خطیب کو پتہ ہونے چاہیے. یا ہمارے خطباء جو 3 لاکھ مسجدوں میں ہیں وہ ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن میں سے تمام کے پاس لائبریریاں ہوں گی. کتنے خطباء ایسے ہیں جو ہر جمعے کا خطبہ کم از کم 8-10 گھنٹے تیاری کر کے دیتے ہوں. کتنے ایسے خطباء ہیں جو یہ سوچتے ہوں کہ 2017 میں میں نے جو خطبے دیے تھے اب 2018 میں نئے موضوعات پہ بات کروں. کتنے خطباء ایسے ہیں جو اس بات کے اوپر سوچتے ہیں کہ ہمارے جو مقتدی ہیں ان کے مسائل کیا ہیں، دینی مسائل یا معاشرتی مسائل یا معاشی مسائل، اور ہم نے ان کے سلوشن دینے ہیں جمعے کے خطبے کے ذریعے. جب تک آپ اس کو اس اپلائیڈ ریسرچ، یعنی کہ ریسرچ میرے پوائنٹ آف ویو سے سوچنے کا ایک انداز ہے کہ آپ جیسے کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کا ذہن اس کا کریٹیکل انالیسس کرتا ہے، اس کی چیزیں بیک گراؤنڈ دیکھتا ہے، اس کے اندر کی چیزیں دیکھتا ہے اور ایک رزلٹ نکالتا ہے کہ اچھا یہ پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن ہر وقت ہر معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ معاشرے کی پلس پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ بہت سے ریسرچروں سے بڑے ریسرچرز ہوتے ہیں. معاشرے کی پلس پہ ہاتھ رکھتے ہیں، نبض پہ، اور وہ بتا دیتے ہیں کہ اس معاشرے میں، اس بندے میں، اس میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے. تو ہمیں اگر وہ ریسرچر نہیں بھی بننا جس میں ہم نے کوئی بیٹھ کے کتابیں لکھنی ہیں تو کم از کم ایسے ریسرچر تو ہوں کہ جو حقیقت پسند ہو، حق پسند ہو، جو اپنی خامیوں کو اپنے آپ کو آبزرو کرنے والے ہوں، جو اپنے مدرسے کو جا کے ریوائو کرنے والے، اس کو ڈیولپ کرنے والے ہوں. جب تک آپ اس اینگل سے ریسرچ یعنی کہ انالیسس کے پہلو سے چیزوں کو دیکھنا نہیں شروع کریں گے اور آپ کا مائنڈ نیچرلی اس کو آرٹ آف تھنکنگ نہیں آ جائے گی اور آپ جیسے کوئی معاملہ دیکھیں گے آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گے کہ اس کے کازز کیا ہیں اس پرابلم کے، اور اس کا سولوشن نہیں ڈھونڈیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. اس لیے میں نے ویسے تھوڑی سی ریکویسٹ کرنی تھی کہ یہ جو سیشن ہو، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ لنکیج ہو، آپ کو یہ فیل نہ ہو کہ یہ پتہ نہیں ہمیں پوری دنیا کا بتایا جا رہا ہے اس کا آبجیکٹو کیا ہے. پوری دنیا کسی آبجیکٹو بتایا جا رہا ہے کہ اب کوئی بھی انسان اس گلوبل دنیا میں کٹا ہوا نہیں ہے. یعنی کہ دنیا کے ایک دوسرے کونے میں پالیسی بنتی ہے اور افریقہ کے کونے کے غریب سے ملک کے غریب سے شہری پر بھی وہ اثر انداز ہوتی ہے. اب وہ یہ نہیں ہے کہ 10 سال 15 سال لگیں گے ایک پالیسی کو وہاں سے چلتے ہوئے اور پھر اس انسان تک پہنچتے ہوئے. آپ اپنے دیہاتوں میں دیکھیں، آج دیہات میں ہر بندے کو میڈیا کی وجہ سے وہ تمام چیزیں، وہ تمام انفارمیشن اویلیبل ہے جو کراچی کے ڈیفنس کے کسی شہری کو ملے. یعنی کہ پاکستان جیسے غریب ملکوں کے غریب شہر تک یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ اس کو بھی پتا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو لہٰذا اس یہ جو انفارمیشن کا بہاؤ ہے، یہ جو چیزیں ہیں، اس میں آپ کو اپنے سروائیول کے لیے پہلے آپ اپنے لیول پہ کوشش کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیولپ کریں. آ جائیں سر میں